हम नहीं मानते। इमरान खान तेरे ज़ाब्ते हम नहीं मानते। आज़ादी सहाफ़त पर हमला नामंजूर। आज़ादी सहाफ़त पर हमला नामंजूर। आज़ादी सहाफ़त पर हमला झूठे पर्चे नामंजूर। आमिर मीर इमरान शफकत पर झूठे पर्चे नामंजूर। झूठे पर्चे नामंजूर। झूठे पर्चे नामंजूर। FIA झूठे पर्चे नामंजूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज पाकिस्तान में सहाफ़ियों पे आए रोज़ तशद्दुद किया जाता है, उनके घरों में घुस कर मारा जाता है, उनको कत्ल किया जाता है और मौजूदा हुकूमत के दौर में तो ये सिलसिला बढ़ गया है और जिसकी वजह से ये वाक़यात आए दिन रूनुमा हो रहे हैं। गुज़श्ता की तरफ से गिरफ्तार किया गया। आज का जो मुजाहरा है इस प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सदर जनाब शकील अंजम साहब से कि वो आएँ और अपने ख्यालत का इजहार करें। शकील अंजम। हेलो बड़ी साहब यार भाई कि हम ये भी कर सकते हैं कि आपके घरों तक चले जाएं और आपके भाई को इक़दाम है ये जो उन्होंने लाहौर में उठाया, ये इंतहाई और अपनी सारी एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो चाहे फ़ौजी एजेंसियाँ हों, चाहे FIA हो, चाहे पुलिस हो, उनको तमाम को ये ड्यूटियाँ सौंप दी गई हैं कि वो लोग जो उनके नापसंदीदा जर्नलिस्ट हैं या सहाफ़ी हैं उनको निशाने पे रखो और उनको एक एक करके ऐसे मुकदमात में मुलव्वस करो जिसमें उनकी तौहीन हो, उनका तमस्खर उड़े और उनकी जर्नलिज़म को चैलेंज किया जा सके। मैं समझता हूँ कि ये आए दिन की ये वारदातें, थोड़ा अर्सा पहले खामोशी हो गई लेकिन फिर वो अहमद मीर साहब के अटैक के बाद अब ये सिलसिला ज़्यादा हो गया है, जिसकी हम भरपूर मज़म्मत करते हैं। हम इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर इनके इस इक़दाम को, हुकूमती इक़दाम को या एजेंसियों के इक़दाम को या इस्टेब्लिशमेंट के इन इक़दामात को जिसके लिए वो जर्नलिस्ट को और जर्नलिज़म को क्रश करना चाह रहे हैं, हम मज़म्मत करते हैं दिया जाए। ये आप फिर हमारी वो तरीक़े शुरू हों जो ज़ियाउल हक़ के इब्तदाई दौर में शुरू हुई थी। ठीक है, वो हमें निशाना बनाया, कूड़े मारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, बहुत अफसोस की बात है कि बार बार यहाँ नेशनल प्रेस क्लब के बाहर हमें एक ही मकसद के लिए जमा होना पड़ता है और आए दिन हमारे किसी न किसी साथी को निशाना बनाना, किसी को गोली का निशाना बनाना, किसी को घर आके मारना, किसी को दिन दिहाड़े अगवा करना, किसी को घर से उठा के ले जाना और बाद में बताना कि इनके ऊपर कोई FIR थी। और अफसोस इस बात का होता है कि हम इक़्तिदार के शहर के अंदर खड़े हैं और बार बार ये वाक़यात होते हैं, बार बार हम एक प्रोटेस्ट करते हैं। अभी हम घरों पर जाते हैं तो चंद दिन गुजरते हैं कि कोई दूसरा वाक़या हो जाता है, फिर एक कॉल आती है, फिर हम एक प्रोटेस्ट के लिए आते हैं। सूरत हाल इंतहाई गंभीर हो चुकी है। पाकिस्तान का अदालती निज़ाम आपको पता है कि सरेंडर कर चुका है। अदालतें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार बार FIA को कह चुकी है कि आप अपने इख्तियार से तजावज़ कर रहे हैं, आप ये इक़दामात नहीं कर सकते सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जो आप करते हैं। आपने उन्हें मुलाजमत से निकलवा दिया। आपने सिर्फ मुलाजमत से नहीं निकलवा दिया, तमाम TV चैनल्स पे बैन कर दिया, आपने तमाम अखबारों पे बैन कर दिया। आपने कहा पाकिस्तान में नहीं काम कर सकते। तो इतनी फिरौनियत अच्छी नहीं है। ये इक़्तिदार आने जाने वाली चीज़ें तो इस कदर दीवार के साथ मत लगाएं, इस कदर दीवार के साथ मत लगाएं। अभी भी दुनिया के अक़वाम आलम के अंदर हमें नंगे खड़े हुए। हमारे ऊपर जो आप मुकदमा बन रहा है वो यही बन रहा है कि आप तो एक यानी कि छोटे मोटे जो सहाफ़ी हैं, कोई बात अगर किसी चैनल पे, YouTube चैनल पे कर देते हैं, कहीं लिख देते हैं, तो आप में तो इतना भी हौसला नहीं है। और उधर से आप कहते हैं कि हमने वो 26 शराइत पूरी कर दी हैं, सिर्फ एक रहती है। तो खुदा के लिए इस मुल्क को चलने दें। और अगर आपने ये सिलसिला जारी रखा, ये जो मुकदमात आपने FIA के किए हैं, ये इसमें तमाम केसेस जो हैं सुपीरियर जुडिशरी में जाके उनके ऊपर FIA को जो है खफत का सामना करना पड़ा, उनकी शर्मिंदगी का सामना करना, उसमें बेइज्जती होती है कि आप अपने इख्तियार से तजावज़ कर रहे हैं, आप रियासती एक टूल बन रहे हैं। तो AD अब्बासी साहब और इमरान खान साहब, हम क्योंकि हुक्मरानों के ख़िलाफ़ जो है वो प्रोटेस्ट की एक पहले भी कॉल हुई थी। मैं PFUJ की क़यादत से भी, नेशनल प्रेस क्लब की क़यादत से अपने कायदीन से ये गुजारिश करूँगा कि यह सिलसिला अगर इसी तरह से जारी रहता है तो हमें जो
ہمیں جو میں وضاحت کر لوں، میں ثناء اللہ عباسی کی بات کر رہا ہوں، اور مہربانی DGFI میں ثناء اللہ عباسی کی بات کر رہا ہوں. تو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں اپنی قیادت سے کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، یہ رکتا نہیں ہے، تو پھر وہ جو کنٹری وائڈ ہمارا ایک لانگ مارچ ہونا تھا، اس کا اختتام پارلیمان کے سامنے بھوک ہڑتالی کیمپ کے اوپر ہونا چاہیے، تاکہ دنیا کو واضح طور پر یہ بتایا جا سکے کہ پاکستان میں میڈیا کس قدر آزاد ہے، عدالتیں ہمیں کس قدر پروٹیکٹ کر رہی ہیں، پارلیمنٹ کا کیا کردار ہے، اور یہاں پہ مقتدر طاقتیں جو ہیں ان کا ایجنڈا کس طریقے سے آگے بڑھے. صحافیوں کے خلاف جھوٹے مقدمات ہم نہیں مانتے، ظلم کے ضابطے، ہم نہیں مانتے، ظلم کے ضابطے، جھوٹے مقدمات واپس لو، جھوٹے مقدمات واپس لو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب ناصر زادی صاحب، افضل بٹ صاحب، شکیل علیم صاحب، کیا تھا کہ ہمارے ایک ساتھی اسد طور پر حملہ کیا گیا تھا، اور اس کو انصاف دینے کی بجائے حکومت کے ایک وزیر صاحب یہ الزام لگا رہے تھے کہ جناب یہ جو صحافی ہیں نا، یہ ڈرامہ کرتے ہیں اور اسٹیج ڈرامہ کرتے ہیں تاکہ ان کو بیرون ملک اسائلم مل سکے، اور یہ بھی کہا گیا جی کہ کچھ ان کی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، کوئی لڑکی کا بھائی ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے. تو یہیں پر یہ اسد طور صاحب بھی تھے. اسد طور صاحب نے کہا جی کہ اگر کوئی لڑکی کا بھائی ہے تو اس کو سامنے لے آئیں، گرفتار کر لیں. میں نے بھی اس دن تقریر میں یہی کہا کہ آپ پہلے مارتے ہیں، پہلے ہمیں وکٹم بناتے ہیں، پھر وکٹم بلیمنگ کرتے ہیں. تو بھائی جان اب 2 مہینے گزر گئے، اسد طور کے واقعے کو 2 مہینے سے اوپر ہو چکا ہے. نہ تو لڑکی کا کوئی بھائی سامنے آیا ہے، نہ کو ملزم پکڑا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسد طور کے گھر میں گھس کر اس کو پھینٹی لگانے والے آپ ہی تھے. یہ میں نے خاص طور پہ اس موبائل کی طرف اشارہ کیا ہے، اس موبائل کی طرف، تاکہ پتہ لگ جائے کہ جو سن رہا ہے میں اس کو کیا کہہ رہا ہوں. آپ نے کہا جی کل شام تک بندے پکڑے جائیں گے، پھر پرسوں شام ہو گئی، پھر 1 مہینہ گزرا، پھر 2 مہینے گزر گئے. بھائی جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. آپ نے جو مہارت حاصل کی ہے نا دنیا میں، پوری دنیا میں آپ کا نام ہے، جھوٹ بولنے پہ آپ کا نام ہے. آپ جھوٹے ہیں، جھوٹے. کیونکہ لاہور میں حافظ سعید کے گھر کے باہر بم دھماکہ ہو، وہ ملزم تو پکڑے جاتے ہیں 48 گھنٹے میں. اسد طور کے جو گھر میں گھسے ان کا پتہ نہیں چلا، حالانکہ ان کی CCTV فوٹیج تھی. ابصار عالم کو جس نے گولی ماری اس کی CCTV فوٹیج تھی، پتہ نہیں چلا. مطیع اللہ جان کو جنہوں نے اٹھایا CCTV فوٹیج تھی، آج تک نہیں پتہ چلا. تو جیسا کہ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ حامد میر پر پابندی کس نے لگائی ہے، گن پوائنٹ پر، ساری دنیا کو پتہ ہے. نام لینے کی تو ضرورت ہی نہیں، اب ہمیں تکلیف ہی نہیں کرنی پڑتی نام لینے کی. تو اسی طرح ساری دنیا کو پتہ ہے اسد طور کے گھر میں کون کس کے کہنے پہ داخل ہوا تھا، ابصار عالم کو گولی کس نے مروائی، مطیع اللہ جان کو کس نے اٹھایا. ابصار عالم کو گولی انہی لوگوں نے مروائی ہے جنہوں نے صحافیوں کے سامنے بیٹھ کر کہا تھا کہ اس کی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز تھیں. بھائی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز تھیں تو ثبوت لے کے آؤ نا سامنے. ثبوت تو ہے نہیں آپ کے پاس کسی چیز کا. ہاں FIR آپ بنا دیتے ہیں، الزام آپ لگا دیتے ہیں، وکٹم بلیمنگ کے آپ بادشاہ ہیں. تو اس وقت پاکستان میں جمہوریت ہے بھی ہے اور نہیں بھی ہے، پاکستان میں آئین ہے بھی ہے اور نہیں بھی ہے. کاش کہ 2 مہینے پہلے جب ہم نے یہاں پر مظاہرہ کیا تھا تو اس کے بعد ہی آپ لوگوں کو سمجھ آیا تھی، لیکن آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں آئی. وہ 28 مئی کا دن تھا، اس کے بعد جون کا مہینہ آیا، 8 صحافیوں پر حملے ہوئے اور ان کو تھریٹ کیا گیا، 8 صحافی. پھر جولائی کا مہینہ آیا، 7 صحافیوں پر حملے ہوئے اور ان کو دھمکیاں دی گئی. جن صحافیوں کو دھمکیاں دی گئیں میں ان میں سے کچھ کے نام لیتا ہوں. ایک تو تھے ندیم ملک صاحب، سما TV پر انہوں نے پوری دنیا کو بتایا کہ FIA کے کاؤنٹر ٹیررزم ونگ نے مجھے سمن کیا ہے، اور وہ نہیں گئے ان کے سمن کرنے کے باوجود. اس کے بعد آن لائن نیوز ایجنسی کے محسن بیگ صاحب ہیں، ان کو تھریٹ کیا گیا
انہوں نے سب کو بتا دیا مجھے تھریٹ کس نے کیا، اور پھر آپ لوگوں کو نوکریوں سے بھی نکلواتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ہے، یہ کیا نام ہے بھی آپ کا؟ ارشاد قریشی۔ کہاں کام کرتے تھے آپ؟ میں جیو نیوز میں کام کرتا آپ کو نوکری سے کس نے نکلوایا ہے؟ شیخ رشید کے لو جی، شیخ رشید جو ہے وہ فون کرتا ہے معذرت ہے۔ اور کسی کو کہ بھئی وہ تمہارا جو رپورٹر ہے اس کا نام ہے ارشاد قریشی، اس کو مجھ سے معذرت کرے۔ رپورٹر کہتا ہے میں نے معذرت نہیں کرنی، شیخ رشید کہتا ہے نہیں مجھے معذرت چاہیے۔ رپورٹر کہتا ہے نہیں جی میں نے سوال کرنا تھا، میں نے سوال کر دیا، میں معذرت تو نہیں کر سکتا۔ شیخ رشید کہتا ہے نہیں میں نے معذرت چاہیے، مجھے معذرت کروا کے دو۔ وہ چینل نے پورا زور لگا دیا، چینل نے پورا زور لگا دیا۔ رپورٹر ہے بدتمیز، بد تہذیب، ناہنجار، گستاخ ارشاد قریشی، اس نے انکار کر دیا کیونکہ ناصر زیدی صاحب کا برخوردار ہے، ان کا فالوور ہے، تو ناصر زیدی صاحب کا جو بھی فالوور ہوگا اس کے ساتھ یہی ہوگا جو میرے ساتھ ہو رہا ہے، جو اس کے ساتھ، وہ اس کو بھی نوکری سے نکلوا دیا شیخ رشید نے۔ تو ویسے ہر معاملے میں شیخ رشید نہیں ہے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ سارے معاملات میں شیخ رشید نہیں ہے، ہر معاملے میں وہی ہیں جن کا کہ نام ہم نہیں لیتے لیکن دنیا کو پتہ ہے۔ شیخ رشید جو ہے اس کا تو نام لے لیا نا لیکن جو اسد طور کے گھر میں گھسے، وہ شیخ رشید نے کہا پتہ چل گیا ہے عنقریب ملزم پکڑے جائیں گے، نہیں پکڑے گئے، اس کا مطلب ہے ملزمان شیخ رشید سے زیادہ طاقتور تھے۔ اسی طرح ابصار عالم پر جنہوں نے گولی چلائی وہ بھی نہیں پکڑے گئے، ملزمان شیخ رشید سے زیادہ طاقتور ہیں۔ اسی طرح جو مطیلہ جان کے ساتھ ہوا، تو سٹوری اس وقت جو پاکستان کی ہے وہ ساری دنیا کے سامنے ہے، اور اگست کا مہینہ ہے، 14 اگست قریب آ رہا ہے، ٹی وی چینلز کھولے وہاں پہ قومی ترانے بج رہے ہیں، لیکن بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح جو آزادی صحافت کے سب سے بڑے چیمپئن تھے، سب سے بڑے سپورٹر تھے، جو جب صحافیوں پر پابندیاں لگتی تھی تو قائد اعظم ان کے وکیل کے طور پہ عدالتوں میں پیش ہوتے تھے، آج اس قائد اعظم کے پاکستان میں صحافیوں پر پابندیاں لگ رہی ہیں، ان کو نوکریوں سے نکلوایا جا رہا ہے، اور دنیا کو کہا جا رہا ہے جی کہ پاکستان جو ہے اس میں جو صحافت ہے وہ جناب صحافی جو ہیں وہ ڈرامہ کرتے ہیں، انہوں نے امیگریشن لینی ہوتی ہے، انہوں نے باہر جانا ہوتا ہے، اسائلم لینی ہوتی ہے، تو یہ اسد طور بھی یہیں پہ کھڑا ہے اور میں بھی یہیں کھڑا ہوں، تو ہم میں سے تو کوئی باہر نہیں جانے والا۔ باہر اصل میں ایکچولی اینڈ میں آپ نے جانا ہے، ٹھیک ہے، جب آپ جائیں گے تو ہم آپ پر آوازیں نہیں لگائیں گے کیونکہ جانا تو ہے آپ نے، جس طرح پرویز مشرف گیا نا تو آپ کو بھی تو جانا ہے۔ وقت سدا کبھی ایک سا نہیں رہتا، اور یاد رکھو کہ نہ اقتدار ہمیشہ رہتا ہے اور نہ طاقت ہمیشہ رہتی ہے، ایک نہ ایک دن وہ کپڑے اتر جاتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کے پاس طاقت ہے۔ میں نے ان کپڑوں کا نام لے لیا، سمجھ آ گئی ہے نا؟ تھینک یو ویری مچ۔ واہ جی، زندہ باد۔ بہت شکریہ حامد میر صاحب۔ اب میں درخواست کروں گا